سب کے سب ناکام ہو گئے۔ آج بھی اگر کوئی دلوں کو زندگی دے رہا ہے جس کا اقرار کیا ہے، میری بات کے اور ضبط کو انشاءاللہ سمجھیے گا، آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، بہت ساری ویڈیو آ چکی ہیں، آج اقرار کر رہے ہیں، صدیوں بعد بھی اگر کہیں سے کوئی طاقتور اگر کوئی عمل سامنے آیا ہے اور جس نے انقلاب برپا کیا ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے۔ مکتب اہل بیت سے مراد شیعہ نہیں، میں تو کہہ چکا کہ شیعہ بہت کمزور ہیں، شیعہ بہت ضعیف ہیں، ہماری زندگیاں نافرمانیوں سے گناہوں سے بھری ہوئی، اس کا ہمیں اقرار ہے۔ شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم ضعیف ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارا مکتب ضعیف نہیں ہے۔ ہم ضعیف ہیں، ہمارا مکتب ضعیف نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت ہے۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، وہ 14 ہستیاں جو انسان کامل ہیں۔ بے نیاز بنایا ہے پروردگار عالم نے ہم کو، ہمیں کسی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 انسان کامل اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ان 14 انسان کامل کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی طرف کبھی دیکھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ بے نیاز کر دیا پروردگار عالم نے۔ قرآن ہمیں دیا، نہج البلاغہ ہمیں ملی، صحیفہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، تمام ائمہ کی تعلیمات ہمارے پاس، اور 14 پاکیزہ سیرتیں ہمارے پاس۔ اگر میرے اشاروں کی جانب متوجہ ہیں، جو لوگ متوجہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا اشارے کیے ہیں۔ مجھے بتائیے ان کے ہوتے ہوئے کسی سمت دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کون سی مشکل ہے کہ جس کا حل قرآن میں نہ ہو؟ کون سا درد ہے کہ جس کی دوا قرآن میں نہ ہو؟ کون سا ذکر خشک و تر کون سا ایسا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ کون سی رہنمائی ہے اجتماعی زندگی میں، انفرادی خودسازی میں، کہ جس کی جانب نہج البلاغہ میں ہماری رہنمائی مولا کائنات امیر المومنین نے نہ فرمائی ہو؟ کون سا ایسا انداز ہے اپنے رب سے رجوع کرنے کا اور اس سے مانگنے کا کہ جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں ہمیں تعلیم نہ کیا گیا ہو؟ کون سی ایسی اخلاقیات ہیں جس کی تعلیمات ہمیں نہ دی گئی ہوں؟ کون سا کردار کا، سیرت کا پہلو ایسا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہمیں محمد آل محمد نے نہ دکھا دیا ہو کہ تمہیں خوشی میں کیسے رہنا ہے، مصیبت میں کیسے رہنا ہے، میدان میں کیسے ہونا ہے، مسجد میں کیسے ہونا ہے، گھر میں کیسے ہونا ہے، بازار میں کیسے ہونا ہے، اپنے خادموں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، اپنے مالکوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے۔ زندگی کا کون سا پہلو ہے؟ یہ تو چند اشارے میں نے کیے۔ بے نیاز ہیں، ہم کمزور ہیں کہ ہم استفادہ نہیں کرتے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے، چشمے کے کنارے کھڑے ہو کے اگر کوئی تشنا لوٹ آئے تو اس میں چشمے کا، دریا کا، سمندر کا قصور نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے کہ جس نے وہ کنارہ ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تشنا رکھا اور استفادہ نہیں کیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ایک قصور اس کا ہے کہ جس نے استفادہ نہیں کیا۔ ان الحسین مصباح الہدی، اللہ کے رسول فرما کے گئے حسین چراغ ہدایت ہے۔ اے گمراہ انسانیت، اے جہان بشریت جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، ٹھوکریں نہ کھا، چراغ حسین سے استفادہ کر۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ چراغ ہے حسین، ہدایت کا چراغ ہے۔ وَمِصْبَاحُ الْهُدَى، اِنَّ الْحُسَيْنِ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَصَفِينَةُ النِّجَاةِ، حسین کشتی نجات ہے، تم ڈوب رہے ہو، کیوں حسین سے رجوع نہیں کرتے؟ تم نے پہچانا نہیں حسین کو، حسین منقبتوں میں محدود کر دیا تم نے، حسین تم نے بس نوحوں تک محدود کر دیا، حسین 2.25 مہینے میں محدود کر دیا۔
جو چراغ ہدایت ہو، جو کشتی نجات ہو، کیا وہ صرف منقبتوں کے لیے اور نوحوں کے لیے رہ گیا؟ حضور تو فرما رہے ہیں حسین چراغ ہدایت ہے، حضور فرما رہے ہیں کشتی نجات ہے۔ کس حوالے سے تمہیں نجات چاہیے؟ کس حوالے سے تمہاری گرفتاری ہے؟ پہلے اپنی گرفتاریوں کو سمجھو کہ تم کیسے گرفتار ہو، اور جب اپنی گرفتاری کو سمجھ لو تو آ جاؤ حسین کے در پہ، وہ تمہیں نجات دے گا۔ اپنی گمراہی کی جانب متوجہ ہو، اپنی گمراہی کو سمجھو کہ وہ گمراہی کس نوعیت کی ہے۔ توجہ فرمائیے اپنی گمراہیوں، انسان طرح طرح کا گمراہ ہوا کرتا ہے، مختلف انواع اقسام کی گمراہی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، روزانہ سورج نکلتا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ آسمان پہ بھی ہوتا ہے، سن رہے ہیں آپ؟ سورج آسمان پہ ہوتا ہے۔ جب گھر سے آپ نکلتے ہیں تو کیا سورج کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں؟ نہیں نا، پتہ ہے نکل رہا ہے سورج، آپ تو اپنا راستہ دیکھتے ہیں نا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سورج نکلا ہوا ہے، اسے نکلنے دیجئے۔ آپ میری بات سنیے، درود پڑھیے بر محمد والے محمد، یا علی۔ توجہ فرمائی آپ نے، حضور فرما رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے۔ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے حسین سے روزگار بنا لیا ہے اپنا، جو حسین کو مانتے بھی نہیں وہ بھی حسین کے نام پہ کمانے کے لیے 2.25 مہینے میں آگے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، مشکل تو نہیں ہے۔ میلاد و محافل کی مجالس ہو تب بھی بہت سارے لوگ کہ جو حسین سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، مگر وہ بھی حسین کے صدقے میں بہت کچھ اپنی دنیا کما لیتے ہیں۔ مگر حسین صرف دنیا کے لیے نہیں عزیزو، حسین تو بھیجا ہے کس لیے؟ تاکہ حسین کے ذریعے اس دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بناؤ۔ حسین کو پہچانو، حسین کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ شہنشاہ نہیں ہے۔ بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے ہیں نا شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی، جو ہمیں سنائی جاتی ہیں، جب بڑے ہو کے سنتے ہیں کہ حسین بادشاہ، تو تصور بادشاہ کا ایسے ہی رہتا ہے، کیونکہ بادشاہ میں بتایا گیا کوئی تخت پہ بیٹھنے والا، کوئی سب سے شاہانہ جس کا حکم چلتا ہے، تو بادشاہ کا ایک تصور، شہنشاہ کا ایک تصور۔ خدا نے تو حسین کو بادشاہ نہیں کہا، پیغمبر نے تو حسین کو بادشاہ نہیں کہا، مولا کائنات نے تو حسین کو بادشاہ نہیں کہا، جناب سیدہ نے بھی بادشاہ نہیں کہا اپنے حسین کو، نہ ہی مولا حسن نے حسین کو بادشاہ کہا، نہ حسین نے خود کو بادشاہ کہا، نہ حسین کے بچوں نے اپنے بابا کو، اپنے جد کو بادشاہ کہا۔ توجہ رکھیے گا، حسین کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں حسین مصباح الہدا ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ حسین اسے اس کے حسب و نسب سے سمجھو، حسین کون؟ اگر حسب و نسب سے سمجھنا ہے تو دیکھو حسین کس گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ کاش کے وقت ہوتا، میں تو عادی ہوں طویل وقت لینے کا، مجھے آپ کا نہیں معلوم کہ آج کی شب میں کتنی آمادگی ہے آپ کی۔ انسان کی زندگی میں 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کس کے نطفے سے، کس کے رحم میں، کس غذا کے ساتھ، کس ماحول میں، اور کن تعلیمات کے ساتھ۔ تعلیمات، غذا، وراثت، وراثتی اثرات، تعلیم کے اثرات، غذا کے اثرات، اور جس ماحول و معاشرے میں زندگی گزارا اس کے اثرات۔ یہ 4 بڑے اہم ماحول ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اگر جاننا چاہیں تو شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے 4 زندان انسان، انسان کے 4 زندان، اس میں تفصیل سے اس حوالے سے آپ پڑھیے گا۔ کسی کی شخصیت کو بھی پہچاننا، حسین کو پہچاننا چاہتے ہیں، مولا ابوالفضل عباس کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھیے کہ یہ
حسب و نسب کے اعتبار سے کس کی اولاد ہیں؟ ان کا خاندان کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے؟ غذا ان کی کیا رہی؟ تعلیم ان کی کیا تھی؟ تو آپ کو شخصیت کی عظمت کا اس وقت اندازہ ہوگا. جب تک کسی کی شخصیت کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا اس تک آپ اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے. امام حسین علیہ السلام کون؟ جس کا نانا وہ کہ کسی کو جہان بشریت میں ایسا نانا نہیں ملا سوائے اسی کی بہن اور بھائی کے. کسی کو ایسا نانا نہیں ملا. باپ ایسا کہ جہان بشریت میں کسی کو ایسا باپ نہیں ملا سوائے اس کی بہن اور بھائیوں کی. ماں وہ ماں کہ اس کی جیسی ماں کسی کی نصیب میں تصور ہی نہیں ہے. بھائی وہ بھائی کے جیسے بھائی کا کوئی کبھی تصور کر ہی نہیں سکتا. نانا مقام عصمت پہ، باپ مقام عصمت پہ فائز، معصوم، ماں مقام عصمت پہ فائز، بھائی مقام عصمت پہ فائز، بیٹا مقام عصمت پہ فائز، بہنیں ان کا ایک اپنا مقام عصمت ہے. نانی کون ہے؟ اللہ اکبر. سب پیغمبر سے اور پیغمبر کے ذریعے مال بناتے رہے، آج بھی انہی کے صدقے میں مال مانگتے ہیں. اور حسین کی نانی وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کو اپنا سارا مال دے دیا.